خوش آمدید دی مسلم ویو پوائنٹ میں ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ جو نیشنل نان پروفٹ میڈیا پلیٹ فارم امریکن مسلم ٹوڈے کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے پہلے 100 دنوں کا جائزہ لیں گے۔ ایگزیکٹو آرڈرز، قانونی چیلنجز، مارکیٹ میں ہلچل اور متنازع اصلاحات سے بھرپور ایک طوفانی شروعات۔ ٹیرف، امیگریشن، اسٹاک مارکیٹ اور ایمیزون کے عالمی اثرات جیسے موضوعات کو کھول کر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خبروں کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کا آغاز اس وعدے کے ساتھ کیا کہ یہ کسی بھی صدارت کی تاریخ کے سب سے غیر معمولی پہلے 100 دن ہوں گے، اور انہوں نے تیزی سے اقدامات کیے۔ اس عرصے میں کسی بھی جدید صدر کے مقابلے میں زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے۔ در حقیقت انہوں نے پہلے ہی اپنی پوری پہلی مدت کے مقابلے میں نصف سے زیادہ آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں اور صدر بائیڈن کی 4 سالہ مدت کے 90% تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ تیز رفتار اقدامات عام امریکیوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ٹرمپ کی جارحانہ ٹیرف پالیسی ایک بار پھر مرکز نگاہ بن چکی ہے۔ انہوں نے اپریل کے آغاز میں عالمی درآمدات پر وسیع ٹیکسز عائد کیے، خاص طور پر چین کو نشانہ بنایا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ٹیرف امریکی ملازمتیں واپس لائے گا اور ہمارا تجارتی خسارہ کم کریں گے۔ لیکن آئیے ڈیٹا پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنوری میں امریکہ نے ریکارڈ $329 ارب کی اشیاء درآمد کی اور فروری میں یہ تعداد بمشکل ہی کم ہوئی۔ چند ٹیرف روکنے کے باوجود ٹرمپ نے چینی درآمدات پر بلند ٹیکسز برقرار رکھے۔ اس کے نتائج یہ ہوئے کہ تقریباً 3 میں سے 2 امریکیوں کا ماننا یہ ہے کہ ٹیرف قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، اور ریکارڈ 55% افراد کہتے ہیں کہ ٹیرف معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور تقریباً 2/3 امریکیوں کو خدشہ ہے کہ یہ پالیسی چین کے ساتھ عسکری تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس نے بھی رد عمل دیا۔ الیکشن کے بعد ابتدائی اضافے کے بعد جیسے ہی ٹرمپ کی ٹیرف سے متعلق سخت بیانات سامنے آئے، 500 S&P میں گراوٹ آئی۔ اپریل کے اعلان کے بعد مارکیٹوں میں تیزی سے کمی آئی۔ اگرچہ بعد میں ان کے کچھ بیانات واپس لینے پر کچھ بہتری ہوئی، لیکن مجموعی طور پر سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل رہا، اور یہ خاص طور پر اہم ہے جب ایمیزون اور دیگر عالمی خوردہ فروش غیر یقینی درآمدی اخراجات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگرچہ نئی پالیسی میں براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ایمیزون ٹرمپ کی تجارتی پالیسی سے گہرے اثرات کا شکار ہوا ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے درآمد کنندہ اور آن لائن خوردہ فروش کے طور پر کمپنی کو ٹیرف کے باعث بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے، جو اکثر صارفین پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ تجارتی پالیسی کا مقصد کمپنیوں جیسے ایمیزون کو ملک کے اندر ہی چیزیں حاصل کرنے پر مجبور کرنا ہے، لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو اس سے خریداروں کو کم انتخاب، زیادہ قیمتوں اور ان بڑی امریکی کمپنیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو عالمی سپلائی چین پر انحصار کرتی ہیں۔ کمپنی نے حال ہی میں ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر قیمتوں کے ساتھ ٹیرف کو ظاہر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک ترجمان کے مطابق یہ آئیڈیا ظاہری طور پر ایمیزون ہال ٹیم کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جو کم قیمت درآمدات پر کام کرتی ہے، لیکن کمپنی کہتی ہے کہ ٹیرف کی قیمتوں کو ظاہر کرنا کبھی بھی باضابطہ طور پر منظور نہیں کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں امیگریشن کی، وہ واحد شعبہ جہاں ٹرمپ کو سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے۔ بارڈر سیکیورٹی پر 55% منظوری۔ انہوں نے اجتماعی ملک بدری اور پیدائشی شوہریت کے خاتمے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ عدالتوں نے آخری اقدام کو روک دیا ہے، ان کی انتظامیہ نے نفاذ کو بھرپور انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ سرحدی گرفتاریاں ڈرامائی طور پر کم ہوئیں۔ مارچ 2024 میں صدر بائیڈن کے دور میں 1,37,000 سے زائد گرفتاریوں کے مقابلے میں اس مارچ میں صرف 7,000 سے کچھ زیادہ۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔
آئس کی حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ان افراد پر توجہ دی جا رہی ہے جن کے مجرمانہ ریکارڈ ہیں۔ تاہم ملک بدری کی شرحیں اس سخت بیان بازی کے مطابق نہیں ہیں۔ قانونی چیلنجز اور خراستی گنجائش کی کمی نے ٹرمپ کے ایجنڈے کو سست کر دیا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ پالیسیاں مؤثر کم اور نمائشی زیادہ ہیں، لیکن ان کے حامیوں کا ماننا ہے کہ یہ سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو عوام کا احساس کیا ہے؟ زیادہ اچھا نہیں۔ گیلپ کے مطابق ٹرمپ کی منظوری کی شرح 44% ہے، جو کہ اس وقت کے مقابلے میں بائیڈن، اوباما یا بش سے کم ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے مطابق صارفین کا اعتماد مسلسل 4 مہینے سے گر رہا ہے اور یہ تاریخ کی دوسری کم ترین سطح پر ہے۔ جی ہاں، تاریخ کی دوسری کم ترین۔ صرف 28% امریکیوں کو لگتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اکثریت 71% حالات کو منفی قرار دیتی ہے اور 55% کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لیے حالات بگڑ رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ جبکہ نئی مدت کے آغاز میں اسٹاکس عام طور پر اوپر جاتے ہیں، ٹرمپ کے دور میں وہ جمود کا شکار ہے۔ تجارتی غیر یقینی صورتحال اور کساد بازاری کے خدشات کی وجہ سے۔ دوسری جانب وفاقی ملازمین کی تعداد میں کمی کے لیے ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 1,21,000 سے زائد وفاقی کارکنان کو نکالا جا چکا ہے یا نشانہ بنایا گیا ہے، جس پر یونینز، شہروں اور غیر منافع بخش اداروں کی جانب سے بڑا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ کارکردگی کا معاملہ ہے۔ ناقدین اسے اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کٹوتیاں نافذ کرنے کے لیے ایلون مسک کے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی پر انحصار کیا ہے، کانگریس سے مشاورت کیے بغیر، جو ان کے خود مختار طرز حکمرانی کا ایک اور اشارہ ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں پہلے 100 دنوں کے بعد؟ ٹرمپ کی صدارت اب بھی متنازع ہے۔ انہوں نے جرأت مندانہ اور تیز رفتار اقدامات کیے ہیں، لیکن ان کی قیمتیں بھی ادا کی ہیں۔ ٹیرف مارکیٹس کو ہلا رہے ہیں، امیگریشن پالیسیاں قانونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں، معاشی امید کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر بھی سرحدی سیکیورٹی پر ان کے حمایتی مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلے 100 دن بھی اتنے ہی اہم ہوں گے۔ کیا ٹرمپ اپنا راستہ مزید سخت کریں گے یا لچک دکھائیں گے؟ ہم ہر قدم پر نظر رکھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مسلم ویو پوائنٹ میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ ہماری عوامی خدمت پر مبنی صحافت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو برائے کرم امریکن مسلم ٹوڈے، جو ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے، کہ سوشل میڈیا پر امریکن مسلم ٹوڈے کے نام سے فالو کریں یا ہماری ویب سائٹ americanmuslimtoday.com پر جا کر عطیہ کر دیں۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔